اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اس کا وضاحت تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ قبول نہیں ہوگی ان لوگوں کی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک پر علامات موت آ جاتی ہیں تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ان لوگ یعنی نزع کے حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب علامات موت آ جائیں تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بل الذین یموتون وہم کفار، اور ان کافروں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جن کو کفر کی حالت میں موت آ جائے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں، اس آیت میں بھی وضاحت ہے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ علامات موت آ جائیں، اور مثال کے طور پہ قرآن سے ہی میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں فرعون کا۔ ساری زندگی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا، ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا بھی اس نے ارادہ کر لیا۔ 30 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، نبوت کے دعوے کے بعد 30 سال تقریباً۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بس اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام، وہ واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو انہوں نے پلان بنایا اور وہ لے کے چلے گئے۔ اور قصہ المختصر یہ ہے کہ وہ جب چلے تو سمندر نے ان کو راستہ دے دیا، اور پیچھے سے فرعون بھی آ گیا، پیچھے سے فرعون بھی آ گیا۔ تو راستہ پانی تو کھڑا ہوا تھا، 12 راستے بن چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پار ہو چکے تھے۔ تو فرعون نے اپنی یعنی بات کی اپنے جو بھی لشکری تھے کہ دیکھو سمندر نے میرے لیے راستہ دے دیا ہے، اور چلو ان کو پکڑتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو خیر وہ پورا لشکر جب آ گیا سمندر میں، اور تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ برابر ہو جا، وہ برابر ہو گیا، سارا لشکر ڈوب گیا۔ تو وہ جب ڈوبنے لگا، فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جب ڈوبنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل، اب تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم نافرمانی۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی قرآن میں وہ ہے کہ توبہ جو ہے جب نزع کا وقت ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی علامات موت آ جائیں۔ اب مثال کے طور پہ فرعون ابھی ڈوبا نہیں تھا، تو یعنی نزع تو اس پہ طاری نہیں ہوئی تھی اس سے لیکن علامت آ گئی تھی کہ اب وہ ڈوبے گا لازمی۔ تو اس نے اس وقت توبہ کی، لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ایک استثنائی وہ ہے کہ توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کافروں کی جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، اس پہ جو یعنی میں نے آج جو مضمون بیان کیا ہے، دیکھیں توبہ کا
یعنی انسان کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محبت سے بنایا ہے، ہماری تخلیق بڑی محبت سے کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ہماری صورت بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں، اور کتنی یعنی بری بات ہے کہ ہم جب ہوش و حواس سنبھال لیتے ہیں تو اللہ سے منہ موڑ کے اپنا رخ غیر اللہ کی طرف کر لیتے ہیں اور دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بری بات ہے اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا آج کل جو اسلام ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے، اور حقیقت میں مسلمان کا وجود اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی، مومنوں کا وجود نہیں ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے اور ان کا کوئی امیر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو بھی ہمارے ایمان کی حالت ہے، ایمان تو ایک بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ زبانی طور پر ہم اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم ہندو ہوتے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے یا قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتے یا یہودی کے گھر میں ہوتے ہیں پیدا۔ عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی آبادی تو کم ہے اور زیادہ آبادی تو غیر مسلموں کی ہے۔ اگر وہاں ہم ہوتے تو ویسے ہی ہوتے، اور بچپن سے ہمیں وہ اپنی جو سکھا دیتے۔ لیکن یہ سب لوگ آج روئے زمین پہ جو بھی لوگ ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ان کا اصل مذہب جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، سب کا ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے کہ لا معبود الا النفس، میرے نفس کے علاوہ میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے بات ماننی ہے تو میں نے صرف اپنی بات ماننی ہے اور منوانی ہے، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ہر ایک اپنی اپنی بات منواتا ہے۔ اور اصل میں عبادت جو ہو رہی ہے وہ نفس کی عبادت ہو رہی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اور لوگوں کو تو چھوڑ دیں، پاکستان کے مسلمانوں کو لے لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہمیں دیکھیں ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اپنے آپ کو ہم یعنی مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ایمان کا مفہوم کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا۔ لفظی معنی تو آتا ہے، لیکن حقیقی معنی یا اس کا مفہوم یا اس کی روح کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کیوں آیا ہے ہمیں نہیں معلوم، رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے ہمیں نہیں معلوم، رسول کی دعوت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو ایک ہی خدا ہے اور وہ ہمارا نفس ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ہماری تو بہت سی بری حالت ہے۔ اب یہ جو سوال و جواب ہم کہہ رہے ہیں اور جو سوال آ رہے ہیں یہ گناہ کے متعلق ہیں۔ اصل میں ہم اصل گناہ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اصل جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ اصل جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ اصل جرم یہ ہے ہمارا کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے اور گناہ پر اصرار کرنا چاہتے ہیں۔ گناہ گناہ اور گناہ۔ آپ دیکھ لیں آج کل تو بہت بری حالت ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مکمل غفلت ہے، اور حکم الہی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ حکم الہی کی کوئی اہمیت ہے اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے یا ان کی جو ہدایات ہیں ہمارے لیے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں یہ معاشرہ جو ہے بری طرح یعنی تباہ و برباد ہو گیا ہے، کیوں کہ یہ اپنے نفس کا تابع ہے۔ ہم لوگ خواہشات نفس کے تابع ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ گناہ نہ چھوٹا گناہ چھوڑنے پہ تیار ہیں نہ بڑا گناہ، اور بڑے گناہوں سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، اگر اللہ کی یاد سے آپ غافل ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں،
اور یہ جرم کا وبال آپ پر خود ہوگا. آپ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کی بھرپور تیاری میں ہیں، اور گناہوں کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. بعض لوگ گناہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا. کوئی ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. یعنی یہ ہم نے اپنے لیے وہ یعنی بہانے تراشے میں کہ بھئی ایک ماں اپنے بیٹے کو چاہے وہ جتنا بھی مجرم ہو تو وہ آگ میں نہیں ڈال سکتی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کی سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو وہ ہمیں کیسے آگ میں ڈالے گا. اور پھر ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگرچہ زبانی طور پہ ہے، اور ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. یہ ہماری وہ خوش فہمیاں ہیں. اصل میں ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم نہ مومن ہیں نہ مومن بننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، مومن بننا بھی نہیں چاہتے. ہمیں وہی سرکشی والی، وہی بغاوت والی زندگی ہمیں سوٹ کرتی ہے. ہم گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ کی اطاعت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں، ایک پہاڑ ہے ہمارے لیے، نیکی کرنا ایک پہاڑ ہے. یہ کیسے کریں گے، خواہشات نفس کو کیسے چھوڑیں گے، ایک پہاڑ ہے ہمارے لیے. بہرحال یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں، آپ سوچیں اس پہ اور دیکھیں آپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.